السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر۔ حضرات گرامی، عشر ذی الحجہ کی اہمیت کے جاننے کے ساتھ ساتھ ہمیں عشر ذی الحجہ کی فضیلت کو بھی جاننا ضروری ہے۔ حضرات گرامی، دنیا کے تمام ایام میں یہ ایام افضل ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے سارے ایام کے مقابلے میں 10 ایام یعنی عشر ذی الحجہ سب سے زیادہ افضل ہیں۔ آپ سے استفسار کیا گیا کہ اگر اتنے ہی دن جہاد فی سبیل اللہ میں گزارے جائیں تو وہ بھی ان کے برابر نہیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ میں گزارے ہوئے دن بھی ان جیسے نہیں ہیں سوائے اس شخص کے جو کہ شہید ہو جائے۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من عمل عزک عند اللہ ولا اعظم اجرا من خیر یعلمہ فی عشر الاضحی، کہ وہ خیر کا عمل جو قربانی کے عشرہ میں کیا جائے اللہ رب العالمین کے ہاں اس سے زیادہ پاکیزہ اور اس سے زیادہ اجر والا عمل کوئی نہیں ہے۔ پوچھا گیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں سوائے اس شخص کے جو اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلے، پھر مال بھی قربان کر دے اور اپنی جان بھی۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ اس حدیث کی بنا پر سعید بن جبیر جب عشر ذی الحجہ شروع ہوتا تو عبادت میں اتنی محنت کرتے کہ ان جیسی عبادت کرنا دوسرے کے لیے مشکل ہو جاتا۔ لہذا ہمیں بھی سلف صالحین رحمہ اللہ علیہم اجمعین کے اسی طرز عمل کو اختیار کرتے ہوئے اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ کوئی عمل خیر پر اس کے کرنے والے کو جو اجر ثواب اللہ رب العالمین اس عشرے میں عطا کرتا وہ اس حدیث کے مطابق کسی اور عشرے میں عطا نہیں کرتا۔ انہی ایام میں یوم عرفہ بھی ہے۔ جی ہاں، یوم عرفہ جو حج کا اصل دن ہے، اور اسی میں حج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفہ ادا کیا جاتا ہے، وہ بھی انہی دنوں میں سے آتا ہے۔ وہ عظیم دن کہ جس میں اللہ رب العالمین اہل عرفات کے لیے عام مغفرت کا اعلان کرتا ہے، وہ اس میں سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی عطا کرتا ہے۔ اس بنا پر اگر ایام عشر ذی الحجہ میں سے کسی دن کو فضیلت نہ ہوتی تو صرف یوم عرفہ ہی ان سارے ایام کی فضیلت لے کافی ہوتا۔ انہی ایام میں سے یوم النحر بھی ہے۔ بعض علماء کے نزدیک یوم النحر یعنی قربانی کا دن سال کے تمام دنوں سے افضل ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم الایام عند اللہ یوم النحر و یوم القر، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ باوقار اور عظمت والا دن یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ کا دن ہے، پھر اس کے بعد منی میں ٹھہرنے کا دن یعنی 11 ذی الحجہ ہے۔ ان ایام میں متعدد اہم ترین عبادتیں جمع ہوتی ہے۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ عشر ذی الحجہ کی امتیازی فضیلت کا سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ساری اہم ترین اس عبادتیں اس عشرے میں جمع ہو جاتی ہے، اور وہ ہیں نماز، روزہ، صدقہ اور حج۔ اس کے علاوہ دیگر مناسبتوں میں یہ ساری عبادتیں اس طرح جمع نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں ان ایام میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔